أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، کل گزشتہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لازم کر دی کہ جو آدمی کسی کو مار ڈالے جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر، تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو مار ڈالا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ سارے لوگوں کو بچا لیا. یہ بات کل گزشتہ عرض کی جا رہی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ مثال سے اس کو یوں سمجھا جائے کہ دو آدمی ہے، دونوں نے یہ قسم کھائی ہے دو درختوں کے بارے میں کہ ان دو درختوں کے پھل کو ہم نہیں کھائیں گے. تو ہوا یہ کہ ایک آدمی نے ان دو درختوں کے پھلوں میں سے کچھ کھا لیا اور دوسرے نے پھل بھی کھایا اور پورے درخت کو کھا لیا، درخت کو یا بیچ کھاچ کا اس کا پیسہ بھی کھا گیا، سب کچھ کر دیا. تو دیکھیے اس مثال کے اندر ایک پھل کھایا وہ بھی حانس ہو گیا، قسم اس کی ٹوٹ گئی، اور یہ پورا درخت کھا گیا، بیچ کھاچ کر سب کچھ کھا گیا، اس کی بھی قسم ٹوٹ گئی. ایسے ہی ایک آدمی ایک کو قتل کرتا ہے اور ایک آدمی سارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو جہاں تک قتل کرنے کی ایک ہمت جو کی ہے اس میں یہ دونوں برابر ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ کئیوں کو قتل کیا، وہ تو بہت زیادہ سنگین ہے اور اس لحاظ سے اس کو سزا ہوگی آخرت میں. لیکن دنیا میں یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو قتل کرنا، ایک آدمی کو قتل کرنا، دونوں کو برابر اس طرح سے کہا گیا ہے. جیسے کہ مفسرین نے اس کے بارے میں نقل کیا، اور اس مثال کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے. ایک شخص کے قتل کا گناہ اتنا بڑا ہے جتنا سب لوگوں کے قتل کرنے کا. یعنی کسی ظالم قاتل کے ہاتھ سے اگر کسی کی جان کو بچا لیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا سارے جہاں کے لوگوں کو بچانے کا ثواب مل سکتا ہے. جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے بدامنی اور خون ناحق کا دروازہ کھولا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے عمل کے ذریعے امن اور حیات کا دروازہ کھول دیا. زندہ کرنے سے مراد ہلاکت سے بچانا.
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس صاف صاف احکام لے کر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، چونکہ وہ لوگ قتل اور خونریزی سے ڈرتے نہیں تھے، اور اس قتل و خونریزی کی جو بنیاد تھی حسد تھی، اس حسد میں یہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے احکام ہم نے ان کے اوپر لکھ دیے تھے، پھر تو ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھے، یہاں تک کہ نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، صاف صاف احکام لے کر آ چکے، پھر بھی وہ زمین کے اندر حد سے نکلتے ہی جا رہے ہیں اور اسراف ہی کر رہے ہیں، ظلم اور تعدی اور فتنہ و فساد سے باز نہیں آتے۔ اتنے سارے احکام ان کو سختی سے سنائے گئے، پھر بھی ان کی شرارت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ خیر، آگے کی جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ ہے ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاوے، یا یہ کہ سولی پہ چڑھا دیا جاوے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دیے جاویں، یا یہ کہ ان کو زمین سے، اس ملک سے باہر نکال دیا جائے، دارالاسلام سے ان کو خارج کر دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ان پر قابو پانے سے پہلے، ان کے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ماقبل سے کیا تعلق ہے، اس بارے میں علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اوپر قابیل کا واقعہ قتل اور اس کا جرم عظیم ہونا مذکور تھا، ان آیتوں کے اندر قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں، جس کے اندر مال اور جان ان دونوں کا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی کیا سزا ہوگی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی جان کے بدلے میں بھی نہیں اور کسی فساد کی بنیاد پر بھی نہیں، تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو حق کا قتل کرنا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی اگر کسی کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد کرتا ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں سزا کو بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تفسیر روح البیان کے اندر تو اس واقعے کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھا کہ یہ آیت ہلال ابن عویمر اسلمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ نہ وہ حضور کے خلاف مدد کرے گا
اللہ یعینہ ولا یعین علیہ، نہ وہ کس مدد کرے گا، نہ آپ کے خلاف مدد کرے گا. اور جو کوئی بھی مسلمان اس کے پاس آئے گا، اس کے پاس سے گزرے گا، تو وہ امن والا ہوگا، ان پر نہ حملہ کیا جائے گا، نہ ستایا جائے گا. اور جو آدمی ہلال کے پاس گزر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا وہ بھی امن میں ہوگا، ادھر کا ادھر جائے گا وہ امن میں، اور ادھر کا ادھر آئے گا تو امن میں رہے گا. اب ہوا یہ کہ بنو کنانہ کے کچھ لوگ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے. ابھی ہلال بن اویمر اپنی جگہ پر نہیں تھا اور اس کے لوگ موجود تھے. جب اس کے لوگوں کے پاس سے گزرے، ان لوگوں نے ان کو لوٹ لیا، قتل کر دیا اور ان کا مال لے لیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن جو مشہور و معروف واقعہ ہے، جس کو محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کیا، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عرنیین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. عرینہ یا عقل، یہ دو قبیلے ہیں. ان لوگوں کے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کی طبیعت کے موافق نہیں رہی، پیٹ ان کے بڑے بڑے ہو گئے اور بیماری ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمیں یہاں پر یہ تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ صدقے کے مال کے اندر جو اونٹنیاں ہیں وہ فلاں جگہ کے اوپر ہے، جائیے اس کے دودھ کو اور اس کے پیشاب کو استعمال کیجیے. یہ لوگ گئے، وہاں اونٹنیوں کا پیشاب اور اس کا دودھ پیا، پیشاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو اتنے ٹھیک ہو گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چرواہوں کو مقرر کر رکھا تھا ان لوگوں نے قتل کر دیا، اور جو جانور وہاں تھے اس کو لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ خبر معلوم ہوئی، صبح کے دن کے شروع حصے میں معلوم ہوئی کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا. ابھی سورج بھی اچھی طرح سے تیز نہیں ہوا تھا کہ ان کو پکڑ کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں کے اندر گرم گرم سلاخیں لگائی جائے، سرما کیا جائے گرم سلاخ سے، اور مقام حرہ مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ کا ان کو ڈال دیا جائے. وہ پانی مانگے ہیں کہ ان کو پانی نہیں دیا جائے گا. ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کئی گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے. ایک طرف تو چوری کی، ایک طرف تو ان لوگوں کو چرواہوں کو قتل کر دیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے آنکھوں کے اندر گرم گرم سلاخوں کے ذریعے سرما بھی لگایا گیا. خیر، دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاؤں کو دیکھ کر قیافہ شناس جو ہوتے ہیں ان کو بھیجا ان کے طلب ڈھونڈنے کے لیے. ان کو لے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر سزا بیان کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین کو اپنے منہ سے کاٹ رہا تھا، منہ مار رہا تھا زمین کے اوپر پیاس کے مارے، یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے. بخاری شریف کے اندر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا. جب ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے شہر کے قریب ہو گئے تھے، لیکن ہم ان کو پکڑ کے لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے.
حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ کہتے تھے کہ ماں ماں پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النار النار۔ خیر، اہل تواریخ اور اہل سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں نے چرواہوں کے ہاتھ بھی کاٹے تھے، پاؤں بھی کاٹے تھے، اور ان کی آنکھوں میں کانٹے چبھوئے تھے، یہاں تک کہ وہ چرواہا گزر گیا۔ خیر، ان کا نام یسار یا نوبیہ لکھا ہے، سن ہجری 6 کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو جلا بھی دیا گیا۔ خیر، یہ تفصیلی واقعہ امام قرطبی نے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ ہیں، کیا اللہ رب العزت نے کس طرح کے الفاظ کے ذریعے اس سزا کو بیان کیا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ کس کی طاقت ہے؟ اس لیے امام رازی نے لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے ان کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ احادیث شریفہ کے اندر ہے من احان علی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، جس نے میرے کسی دوست کو رسوا کیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس نے مجھ سے جنگ کی شروعات کر دی ہے، جنگ کے لیے وہ آگے آیا، مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب وانی لاغضب لاولیائی کما یغضب اللیث لجرویھا او کما قال، میں اپنے دوستوں کے لیے اس طرح غصے ہوتا ہوں جیسے شیر اپنے بچوں کے لیے غصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو جنگ بتلائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو محاربہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لفظ حرب اصلی معنی میں، اصل میں حرب کے معنی چھین لینا، کھینچ لینا، اور محاورے میں یہ لفظ صلح کے مقابلے میں ہے، جس کے معنی ہے امن و سلامتی۔ سلم کے معنی صلح کے، امن کے، سلامتی کے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر محاربہ کے معنی بد امنی، بے چینی۔ تو جب یہ محاربت سلم کے مقابلے میں ہے، سلم کے اندر امن اور شانتی ہے، تو حرب کے محاربت کے یہاں معنی بد امنی۔ ظاہر ہے کہ اکا دکا آدمی تو چوری یا قتل و غارت گیری اگر کرے گا اکا دکا آدمی، تو اس سے امن عام کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ صورت پورے امن و امان کو برباد کرنے کی صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ کوئی طاقتور جماعت رہزنی یا ڈاکہ زنی یا قتل و غارت گیری پر کھڑی ہو جاوے۔ اسی لیے فقہا نے اس سزا کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر، ہتھیار سے لیس ہو کر عوام پر ڈاکہ ڈالتا ہو اور قانون حکومت کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہتا ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں ڈاکو یا باغی کہا جا سکتا ہے۔ مقاتلہ اور محاربہ میں فرق یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ بد امنی پھیلانے اور سلامتی کو سلب کرنے کے معنی میں ہے۔ مقاتلہ میں خونریزی لڑائی کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی قتل ہو یا نہ ہو، لیکن مقاتلہ آپس میں دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے۔ محاربہ یہ ڈاکہ زنی۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور ایک جان ہے، دو چیزیں ہیں۔ ابھی ان دونوں کے اوپر جو حالات آئیں گے اس لحاظ سے چار صورتیں نکلتی ہیں، یا تو مال بھی لیا اور قتل بھی کر دیا، جان بھی لے لی، یا یہ کہ نہ مال لیا نہ جان لی، صرف ڈرایا اور آ گئے مقابلے کے لیے۔
تھوڑا کچھ زخم کر دیا، کسی کی جان نہیں گئی ہے، کسی کا مال نہیں گیا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف جان لی ہے، مال کچھ ملا نہیں، مال تھا نہیں یا مال نہیں لیا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف مال لیا ہے، قتل کسی کو نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں کو، اس چاروں کی جو سزا ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل، مطلب ان چار صورتوں کی ہم سمجھیں، ایک اختلاف مفسرین کا جو ہوا ہے اس کو میں نقل کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مرتدین کے لیے نازل ہوئی ہے، مرتدین کے بارے میں اتری ہے، جو اسلام سے برگشتہ ہو گیا ہو، یعنی مسلمان ہو اور کافر ہو گیا ہو، اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء گئے کہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی، مگر یہ قول عام مفسرین کے نزدیک شاذ ہے۔ وہی قول صحیح ہے کہ یہ آیت کریمہ ڈکیتی ڈالنے والے، لوٹنے والے، رہزنی کرنے والے، خواہ وہ فاسق ہو یعنی مسلمان ہو، فاسق فاجر مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف مرتد کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے اس قول کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ قول کیوں صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اسلام سے برگشتہ ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل ہی ہے، اس کو سولی چرانا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا اس طرح کی کوئی سزا اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور یہاں تو کہا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے کھڑا ہو تو یہ سزا ہے۔ اب مرتد چاہے لڑائی کے لیے کھڑا ہو یا نہ ہو، اور زمین میں فساد کرتا ہو یا نہ ہو، بہر صورت مرتد کی سزا یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سزا بیان کی ہے، اس سزا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ جرم کرنے والا پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کی جو حد ہے، جو سزا ہے، وہ ساقط ہو سکتی ہے۔ یہاں مرتد کی سزا ساقط نہیں ہوتی، اور مرتد کا ہاتھ کاٹا نہیں جاتا، اس کو جلا وطن نہیں کیا جاتا، اور مرتد کا حکم قتل ہے، سولی نہیں ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھی اور فرمائے کہ یہ جو حکم ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، امن عامہ کو برباد کرتا ہو اور اس طرح کے دھندے کرتا ہو، ان لوگوں کی سزا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اور ایک بات میں بتا دوں کہ میں یہ چار سزاؤں کو تفصیل سے بیان کروں۔ شریعت مطہرہ کے اسلوب کو دیکھو، قرآن مجید نے اس طرح کا اسلوب بیان کیا کہ جہاں کہیں سزا بیان کرتا ہے وہاں پر اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا، یہ بھی بیان کرتا ہے۔ دنیا کی جو سزا، دنیاوی سزا ہوتی ہے، اس کو مطلقاً تعزیرات کہا جاتا ہے، خواہ کسی جرم کے لیے ہو، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر سزاؤں کی الگ الگ شکلیں ہیں، سزاؤں کا الگ الگ درجہ ہے، اور اسی لیے اس کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ اسلام میں جو سزائیں دی جاتی ہے اس کے الگ الگ درجے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتا ہے قصاص، اور ایک ہوتا ہے تعزیرات۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ جن جرائم سے، اتنی بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں، ان کرائمز کا تعلق جہاں بندے کے ساتھ ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ ایک آدمی کسی کا مال لوٹ رہا ہے، جہاں مال لوٹ رہا ہے تو اس نے ایک انسان کا تو لوٹا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کیا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ حکم ان کو بتاؤ،
تو اس ایک حکم کو توڑنے کی وجہ سے جہاں ایک بندے کا نقصان ہوا ہے وہیں پر اللہ کے رسول کی بات کی بھی ناقدری ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کی بھی ناقدری ہوئی ہے. اس لیے یہاں پہ یحاربون اللہ و رسول اللہ فرمایا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اور حبیب نے امت کو بیان کیا. اب اگر کوئی اس حکم کو توڑتا ہے تو گویا کہ اللہ سے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی لڑتا ہے. اس لیے جو کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کرائم کے اندر دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، ایک اس کا تعلق بندے کے ساتھ. اب یہ جو دو تعلق ہیں ان دو تعلق کے اندر کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے تعلق کو زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے تعلق کو امپورٹنٹ دیا گیا. اور امپورٹنٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر معاف کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے حکم کو زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا ہے تو اللہ کی طرف جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو امپورٹنٹ دیا گیا ہے وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کے یہاں سے 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری کر کے وہ پکڑا گیا اور پکڑے جانے کے بعد اس کو سزا، وہاں پکڑا گیا، پکڑے جانے کے بعد اس کو لے جایا گیا حاکم کے پاس. اس کی وہاں پہ اس کا جو جرم تھا اور چوری تھی وہ ثابت ہو گئی تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب اگر جس کی ہاں چوری ہوئی وہ کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، کہا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوئے. کسی جرم کے اندر کوئی آدمی پکڑا گیا، کسی کے ہاں چوری کی پکڑا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا اور جب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو وہ آدمی جس کی یہاں چوری ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے سونپ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں. یہ پہلے ہو سکتا تھا، یہاں آنے سے پہلے ہو جاتا تو بات ختم تھی، کیونکہ ایک دفعہ ثابت ہو گیا تو اس کو کرنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی طرف سے جو سزائیں مقرر ہے ان سزاؤں کا تعلق ایک طرف اللہ سے بھی ہے ایک طرف بندوں کے ساتھ بھی ہے. اگر اللہ کے تعلق کو زیادہ اہمیت دی گئی تو اس وقت بندے کے معاف کرنے سے نہیں ہوگا. اگر بندے کے تعلق کو اہمیت دی گئی تو بندے کے معاف کرنے سے معاف ہو سکتا ہے، چاہے ثابت ہو جاوے. مثال کے طور پر قتل ہے، کسی نے کسی کے رشتہ دار کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا. ظاہری بات ہے اللہ کا بندہ ہے اور کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کو قصاص کہتے ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے کیا ہے اور دھاردار چیز سے قتل کیا ہے تو اب اس کو رشتہ دار یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ بدلہ لے کر معاف کر دوں، وہ کر سکتا ہے. قصاص کے اندر بندے کو اختیار دیا کہ اس کے رشتہ دار اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا مقصد سارے کرائم کو کنٹرول میں کرنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی کہ اسی وقت سزائیں ہوتی تھی، آج بھی سزائیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ بادشاہ کے خاندان کو بھی ابھی کچھ سالوں پہلے کسی کے مرڈر کے اوپر قتل کیا گیا. بڑے بڑے عہدیدار جو گورنمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے ان کے جرم کے اوپر ان کو وہ سزائیں دی گئی ہے. آج کے اس زمانے کے اندر بھی سزائیں دی جا رہی ہے اور ان سزاؤں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جس وقت انگلینڈ گئے یا انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر ملا تو اس وقت یہ بات چھڑی دونوں میں کہ تمہارے یہاں روزانہ زنا کتنا ہوتا ہے. تو شاہ فیصل نے وہ تناسب بتلایا کہ جس کے اندر بہت کم تعداد بتلائی جاتی ہے اور شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کا ہر منٹ پہ ایک ہوتا ہے زنا. تو وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے. شاہ فیصل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی جو سزا ہے یہ سزا دینے کی وجہ سے کرائم میں کنٹرول ہوتا ہے اور یقیناً اسلام نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ سزائیں مقرر کی. اب یہ چاہے کوئی مسلمان کرتا ہے، کسی غیر مسلم جو کہ
دارالاسلام کے اندر اپنا ٹیکس دے کر ذمہ بن کر وہاں تابع ہو کر رہتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے احکام کے تابع رہنے کو قبول کر لیا ہے، وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے، ٹیکس پے کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، دیکھا جا رہا ہے دنیا کے اندر بدامنی جو آج پھیلی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے خریدے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو جج ہوتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، فیصلے بک رہے ہیں دنیا کے اندر، تو پھر بدامنی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اسلام نے کھلے طور پر سزا جو دی، اس سزا کے اندر نہ کہہ دیا، صاف نہ کہہ دیا، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، سزا کے بارے میں تمہارے اندر رحم نہیں آنا چاہیے، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ سب سے زیادہ رحم والا ہے، اس کے باوجود زنا کی سزا سخت رکھی۔ اور آپ کہو کہ 100 کورے ہنٹر مارے جاتے ہیں، چلو 2-4 کم ماریں گے تب بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی کسی عورت نے چوری کی، اس چوری کی بنیاد پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ کئی لوگوں کو سفارشی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کچھ لے دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی، نعوذ باللہ، یہ اگر وہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے اسلام۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سزائیں 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو حدود کہتے ہیں، ایک کو قصاص کہتے ہیں، ایک کو تعزیرات کہتے ہیں۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شرب خمر، شراب پینے کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ایسے حد سرقہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو آئندہ کچھ دنوں کے 1-2 دن کے بعد اس کی تفسیر آئے گی۔ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی عورت، زنا کا ذکر زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ سورہ نور کے اندر ہے۔ حد قذف، کسی پر الزام لگانا زنا کا اور 4 گواہ کا نہ ہونا، یہ حد قذف کہلاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ جو حدود ہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان کیا، اور ان حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہذا اگر چوری ثابت ہو جاوے تو ثابت ہونے کے بعد کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز جس کے اندر بندے کے حق کو اہمیت دی گئی ہے وہ قصاص ہے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز جس کی سزا صاف طور پر قرآن و حدیث نے بیان نہیں کی، اور وہ ہے جرم، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ قاضی کے اختیار میں رکھا ہے۔ ہر زمانہ، ہر جگہ، ماحول کے لحاظ سے سزا کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ جتنی سزا انسداد جرم کے لیے ضروری سمجھے وہ قاضی دے سکتا ہے۔ تو تعزیرات، جن جرائم کی سزا قرآن و سنت میں متعین نہیں کی گئی ہے، وہ حالات کے لحاظ سے قاضی جس کو مناسب سمجھے گا وہ اس طرح کی سزا دے گا۔ تو کل حدود 5 ہے: حد زنا، حد سرقہ، حد قذف، حد قطع طریق۔ یہاں پہ قطع طریق لوٹ مار کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، اس کی حد یہاں پہ بیان کی ہے۔ اور حد شرب خمر، شراب پینے کی جو حد ہے وہ حدیث شریف کے اندر بیان کی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کی سزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں، یہ یحاربون کا جو لفظ ہے جمع کے ساتھ بیان کیا۔ امام راضی نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری ایک جماعت ہے جو جمع ہو کر ان کے پاس ایسی طاقت ہے، اس طاقت کی بنیاد پر وہ کوئی کام کرتے ہیں، وہ سب اس سزا کے اندر ہوں گے۔ اگر 25 آدمیوں نے مل کر سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے
تو اس جرم میں سب شریک کہے جائیں گے، کیونکہ کرنے والا چاہے ایک ہو، ضروری نہیں ہے کہ 25 آدمی مل کر کیے تو سب نے تھوڑا تھوڑا کیا ہو، نہیں، ایک نے بھی کیا ہے، لیکن اس ایک کو جو پشت پناہی مل رہی ہے 24 آدمی کی کہ میرے ساتھ یہ 24 آدمی موجود ہیں۔ اگر ذمہ ہو یا کوئی مسلمان ہو، اس کے مال کو یا اس کی جان کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے اس سزا کے اندر سمجھے جائیں گے۔ جہاں مال لینے کا سوال ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، وہاں یاد رکھے کہ اتنا مال لیا ہو جس مال کو اگر تقسیم کیا جائے اس پوری جماعت کے اوپر تو سب کے حصے میں کم از کم 10 درہم آتے ہو تو وہ ان کو بھی سب کو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر کم ہے تو پھر اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا۔ خیر، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے یہ بتلایا ان یقتلوا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یقیناً ان لوگوں کی سزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاوے یا ان کو سولی پہ چڑھایا جاوے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جاوے۔ جتنے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ایک تو ہے یقتلو، تقتیل سے بنا ہے، یسلبو، تسلیب سے بنا ہے، تقطع، تقطیع ہے، جس کے اندر مبالغے کا لفظ بہت ہی یعنی ہیوی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سزا عام سزاؤں کی طرح نہیں ہے کہ جس نے جرم کیا اسی کو سزا مل گئی، بلکہ اس پوری جماعت میں سے ایک فرد نے بھی کیا ہے تو سب کو سزا ملے گی۔ یہ سزائیں بطور حق اللہ ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین کے اندر جو بھی امن کو نقصان پہنچائے گا گویا اللہ کی زمین کے اندر وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر مقتول کیا ولی رشتہ دار معاف کرنا چاہے تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ دیکھیے 4 سزا ہے: قتل کرنا، سولی پہ چڑھانا، ہاتھ پاؤں الٹا کاٹنا، یا زمین سے اس کو باہر کر دینا یعنی جلا وطن کر دینا۔ اگر اس جماعت میں سے کسی نے، ایک بات اور یاد رکھیں کہ شہر کے قریب نہ ہو، یہ باہر ہوتا ہے، باہر کے حصے میں جہاں پہ جو ڈکیتی ہوگی وہ قریب میں نہیں ہوگا، شہر کے قریب ہوگا تو اس کو ڈاکہ زنی نہیں کہیں گے، وہ باہر کے حصے میں جیسے جنگل منگل ہے اس میں۔ پہلے ہے صرف قتل کیا ہے، کوئی مال نہیں لیا ہے۔ اس جماعت نے جو ڈاکہ زنی کرنے والی ہے انہوں نے صرف قتل کا کام کیا ہے، مال نہیں لیا ہے، ایسی صورت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے، تو کہا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اب سولی پہ چونکہ 2 کام کیے ہیں، قتل بھی کیا ہے، مال بھی لیا ہے، اس لیے اسلامی جو حاکم ہوگا، قاضی جو ہوگا، اس کو 4 باتوں کا اختیار ہے: صرف سولی پہ چڑھا دے، بات ختم، یا صرف قتل کر ڈالے، یہ بھی، یا یہ کہ ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں یہ کاٹے اور کاٹنے کے بعد پھر سولی پہ چڑھاوے، اور چوتھی سزا یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر قتل کر دیا جاوے۔ چونکہ دیکھو قتل تو اس لیے کرنا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ چوری اس نے کی ہے، ہاتھ اس لیے کاٹا جائے گا کہ اس نے چوری کی، سیدھے ہاتھ کو پہنچے سے کاٹیں گے اور الٹا پاؤں ٹخنے سے کاٹیں گے۔ ان کو سولی تو اس لیے کہ لوگوں کو سبق سکھانا ہے، سبق یہ سکھانا ہے
کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے، اور مال لیا اس لیے ہاتھ کاٹا جائے گا اور پاؤں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہ پاؤں راستے کے اندر اس نے لوگوں کو ڈرایا ہے، چونکہ راستہ چلنا ہے، چلنے کے لیے پاؤں استعمال ہوتے ہیں، تو اخافت الطریق، راستے کو خوفناک کیا ہے، اس لیے اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، اور ہاتھ مار لیا اس لیے۔ تو یہ دوسری سزا یسلبو کی ہے۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 اختیار ہے، ڈائریکٹ سولی پہ چڑھا، تو سولی پہ چڑھانے کا بھی ایک طریقہ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا سولی پہ چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زندہ لٹکائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تو بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ اس کو قتل کر دو اور پھر نماز پڑھو اس کی جنازے کی، اور پھر اس کو لٹکا دو تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔ اب کتنے دن رکھیں اس کی بھی الگ الگ اقوال ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں، آئندہ اس سے سبق لیں۔ لیکن حنفیہ کی یہاں تو یہ ہے کہ اس کو زندہ ہی لٹکایا جائے گا، اس لیے کہ سبق سب تبھی مل سکتا ہے جبکہ زندہ اس کو لٹکایا جائے۔ زیادہ لوگوں کو اس گناہ سے اور اس کرائم سے دور رکھنے کے لیے زندہ سولی پہ چڑھائے گا۔ یہ دوسری سزا ہو گئی۔ تیسری سزا یہ ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ اس صورت میں ہے کہ اس نے صرف مال لیا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا ہے، تو ہاتھ جیسے گٹھوں پر سے کاٹ دیں گے، اور پاؤں ٹخنوں سے کاٹ دیا جائے گا، اس کو پھر داغ دیا جائے گا، تیل لگا دیا جائے گا تاکہ خون پورا کا پورا نہ نکل جاوے۔ مار ڈالنا مقصود نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں جس میں صرف اس نے مال لیا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو اس کا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہے نہ کسی کا مال لیا ہے، ایسی صورت میں ینفو من الارض، ان کو زمین سے باہر کر دیا جائے گا۔ زمین سے باہر کرنے کا کیا مطلب؟ جلا وطن کر دیا جائے، دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ تو حنفیہ تو جیسے کہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ اگر اس کو پھر چھوڑ دیں گے تو پھر اور بڑی طاقت پیدا کر دے گا اور دوسروں کو تنگ کرے گا، یہاں سے نکل کر دوسری جگہ جائے گا تو اور لوگوں کو پریشان کرے گا، تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حبس، وہ جب تک توبہ نہیں کرتا ہے اور قرائن سے پتہ چل جاوے نشانی سے کہ اب یہ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جاوے۔ تو یہ 4 سزائیں اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر جو بیان کی ہے۔ ایک بات جیسے میں نے عرض کی کہ اگر کوئی مالک ہے یا ولی ہے، مقتول کی طرف سے معاف کرنا چاہے، معاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری جماعت میں سے ہر ایک کا جرم متعین طور پر ہر آدمی کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک حالت ان لوگوں سے کسی سے بھی اگر پائی جائے گی تو یہ سب اس کے اندر مجرم سمجھے جائیں گے۔ اگر مال یا قتل تو نہیں پایا گیا لیکن زخمی کر دیا تھا، تو حد کی 4 جو اوپر سزائیں بتائی ہے ان میں سے تو خارج ہے، لیکن ایسے موقع پر جو اس نے زخم کیا ہے تو قصاص لیا جائے گا، آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ پھوڑ دی جائے، یا کوئی عرش زمان مقرر کیا جائے، چونکہ حق العبد ہونے کی وجہ سے یہاں معافی کا بھی اختیار ہے، کسی کو اس طرح دھمکایا اور وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ڈکیتی جیسے میں نے کہا تھا کہ شہر یا قرب شہر میں معتبر نہیں ہے، اگر کسی نے شہر یا شہر کے قریب میں اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو وہاں تعزیر ہو سکتی ہے، اس کو قاضی کوئی سزا سنا سکتا ہے یا قصاص ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کا حق بھی جمع ہے اور اللہ کا حق بھی جمع ہے، تو اس وقت حد پر عمل کیا، جیسے مال بھی لیا ہے اور زخمی بھی کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو حد ہو سکتی ہے وہ جاری کی جائے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام میں بظاہر جو لوگ
اسلام کی نعمتوں سے واقف نہیں ہے اور اسلام کے جو مزاج ہے اس سے واقف نہیں ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی سزا، ارے بھائی جس وقت تکلیف ہوتی ہے تو لوگ سب گالیاں دیتے ہیں اور سب برائی کرتے ہیں، بہت خراب حرکت، تو اس خراب حرکت کو روکا کیسے جائے؟ چنانچہ اسلام نے جہاں سزا اور قانون کی یہ سختی رکھی ہے، وہیں پر معاملے کو مودریٹ رکھنے کے لیے، معتدل رکھنے کے لیے، جرم کو ثابت کرنے کے لیے بھی کڑے کڑے شرائط رکھے ہیں۔ بھئی زنا کی یہ سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو، اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ تو پہلے تو زنا کو ثابت کرنا پڑے گا، زنا کہتے کس کو ہے، اور 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ ایسی گواہی دے جیسے کہ سرما کی جو سلائی ہوتی ہے، سلائی سرما دانی میں جیسے جاتی ہے، کہ اس طرح کا اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم نے اس طرح کرتے دیکھا دونوں کو، تو پھر سزا تو زنا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان سارے شرائط کو، ایسے شرائط رکھے ہیں، اگر ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو حد ٹوٹ جائے گی۔ الحدود والقصاص تندری بالشبہات، یہ اصول ہے کہ حد بھی ڈراپ ہو جاتی ہے اور قصاص بھی کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے جبکہ کوئی ایک بھی کنڈیشن مس ہو جاوے۔ جہاں حدود ساقط ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی زنا کسی نے اس طرح کہا کہ ہم نے اس طرح کرتے دیکھا اور وہ ثابت نہیں ہوا کہ ہاں زنا نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی بند تھی ایک کمرے کے اندر، تو یہ نہیں ہے کہ قاضی چھوڑ دے گا کہ سب اس طرح سے کرتے رہیں، کوئی نہیں معاف ہو جائے گا، نہیں۔ قاضی چاہے کہ اس طرح کی حرکت کو اگر ہم نے قابو نہیں کیا تو ایک عام وبا پھیل جائے گی اور مصیبت عام ہو جائے گی، تو قاضی تعزیرات کے تحت کوئی بھی سزا ان کو سنا سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسا جیسا ملک ہوتا ہے، دنیا میں انسان بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو صرف ڈانٹ سے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی ایسا غیور آدمی ہے، باغیرت آدمی ہے اور احساس فیلنگ ہے جس کے اندر، اس کو تو صرف ایک ڈانٹ پلا دی جائے 50 آدمی کے سامنے تو وہیں پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈنڈے مارو پھر بھی اثر نہیں پڑتا، تو وہ تو قاضی کو اس کا اختیار ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون آدمی کس طرح سے۔ بعض علماء کرام نے یہ جو سزائیں او کے ذریعے بیان کی، او کا معنی انگلش میں اور ہوتا ہے، یعنی ان میں یہ یا یہ اس میں سے، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی ایک سزا دیں گے تو چل جائے گا، لیکن محقق بات یہ ہے کہ یہاں جیسے اعمال ہے ویسی سزا ہے، جیسے اعمال ہے ویسی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سزا ملی ہے ان کو، یہ تو دنیا کی ہے، اور آخرت کا معاملہ تو پھر آخرت میں ہوگا۔ خیر اس کے بعد ابھی اور بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، اور شریعت اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب